وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک کلمہ، ایک لفظ لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگوں کو، آپ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ذرا فوکس رکھیے گا، اسکرین پہ آپ دیکھتے رہے اور انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سمجھیں ایک بات کو۔ یہاں پر ایک لفظ میں نے لکھا ہے المفروض۔ المفروض یہ لفظ عربی میں اتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور اس کی ضرورت بھی انتہائی کثیر اوقات میں پیش آتی ہے، لیکن اس کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی بات کو مخاطب تک صحیح ڈیلیوری نہیں کر پاتے، اور یہ انتہائی ضروری لفظ ہے۔ آپ جب اس کو سمجھ لیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ 24 گھنٹے میں جب ہم کسی سے عربی میں بولتے ہیں یا عربی میں بات کرتے ہیں زیادہ، تو ہمیں کثرت سے اس لفظ کے استعمال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ لفظ کا علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی بات صحیح طرح کیا ہے، ہم اگلے سے بات مکمل صحیح معنوں کی بات، یعنی جو صحیح ہم اپنا اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتے ہیں نا، اپنی زبان میں تو ہر بندہ اپنے لہجے میں اپنا ہر جو اس کے اظہار معافی ضمیر ہوتا ہے وہ ہر طریقے سے کر لیتا ہے، لیکن دوسری زبان میں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا لفظ ہے۔ اب میں آپ کو چند مثالیں میں نے ادھر 2-3 لکھی ہیں، تو آپ دیکھیے اور سمجھیے، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے لیے یہ لفظ کتنا ضروری تھا، اور آپ اگر اس کو سمجھ لیں گے تو آپ اس کے علاوہ بھی اپنی گفتگو میں اس لفظ کا استعمال کر سکیں گے اگر آپ سمجھ جائیں گے، تو اس لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلا جملہ ہے المفروض انک تجینی۔ المفروض انک تجینی، المفروض کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی جہاں پر یہ بتانا چاہے کہ کام جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے ہوتا لیکن ہوا نہیں ہے۔ کام ویسے ہوا نہیں ہوتا، لیکن انسان اس بات کی خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ایسے چاہیے تھا لیکن ایسا ہے نہیں حقیقت میں۔ المفروض انک تجینی، آپ کو آنا چاہیے تھا میرے پاس، آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا لیکن آپ نہیں آئے۔ سمجھ نہیں بات؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرے پاس آتے، کسی طرح بھی اس کو آپ معنی کر سکتے ہیں آپ، یعنی آپ کو آنا چاہیے تھا میرے پاس، آپ کو چاہیے تھا میرے پاس آتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں آئے۔ المفروض انک تجینی، المفروض انک تجینی، اس کے اوپر آپ انتہائی توجہ رکھیں کہ کیسے بولا جا رہا ہے، المفروض انک تجینی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، المفروض انک تذکرنی۔ المفروض انک تذکرنی، آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے یاد دلواتے، آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے یاد دلواتے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے یاد دلواتے۔ یہ معنی بھی اسی کا ہی ہے، اس معنی میں بھی یہ معنی بھی کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے یاد دلواتے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے یاد دلواتے۔ المفروض انک تذکرنی، المفروض انک تذکرنی، تذکرنی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، المفروض انک تدق علی۔ المفروض انک تدق علی، جب اس کو تیز آپ بولیں گے، المفروض انک تدق علی، آپ کو مجھے کال کرنی چاہیے تھی، ہونا یہ چاہیے تھا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے نا، یعنی ایک ہی مفہوم ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے کال کرتے، آپ کو مجھے کال کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں کی۔ اسی طرح آپ کو کسی نے کوئی کام کہا تھا تو جو دوسرا جملہ ہے المفروض انک تذکرنی، آپ بھول گئے، اب اس نے آپ سے پوچھا تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں المفروض انک تذکرنی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے یاد دلواتے، آپ نے مجھے یاد نہیں دلوایا لہٰذا میں بھول گیا۔ المفروض انک تجینی، ہاں جی، کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ میرے پاس آتے لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ یعنی المفروض یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر مخاطب کو آپ نے کسی ایسی بات کے بارے میں جو ہو چکی ہے لیکن وہ ویسے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی، اور آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہونا یعنی یہ بات ایسے ہونی چاہیے تھی لیکن ایسے نہیں ہو سکی، یعنی ایسے جیسے ہم چاہ رہے تھے یا جیسے اس کو بہتر ہونا تھا یہ ویسے نہیں ہو سکی۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ انشاءاللہ میری بات۔ المفروض یہ ایک کلمہ ہے، المفروض ایک لفظ ہے۔ المفروض انک تجینی، المفروض انک تذکرنی،
المفروض انک تدق علیہ، یہ 3 جملے میں نے بطور مثال کے یہاں لکھے ہیں، اس کے ہزاروں جملے بن سکتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں جب آپ بولنا شروع کریں گے یا آپ کو کہیں بھی ضرورت پڑے گی تو ہزاروں جملے جو ہے یہ جملے میں یہ استعمال ہو سکے گا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یار ایسے ہونا چاہیے تھا۔ جیسے اپنی زبان میں ہم کتنی باری لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار گاڑی ایسی ہونی چاہیے تھی، یار گھر ایسا ہونا چاہیے تھا، یار آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، یار مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ایسے ہوتا۔ یہ سارا معنی جو ہے جو ہماری زبان میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ بولتے ہیں، یہ المفروض کے لفظ میں چھپا ہوا ہے۔ المفروض کے لفظ کو آپ سمجھ لیں تو عربی میں آپ بڑے اچھے انداز سے مخاطب کو اپنی بات ڈلیور کر سکیں گے۔ یار ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن ایسے نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن ایسے نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن ایسے نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو لفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کی حوصلہ افزائی کہ ہم انشاءاللہ انتظار میں ہیں۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے۔ جو بھی پردیسی بھائی بیچارے پردیس میں ہیں، نئے بعض لوگ آتے ہیں، ان کو بات کرنی نہیں آتی، بہت پریشان ہے، تو ایسے بہت سارے دوست ہوں گے آپ کے ارد گرد، ان کو ویڈیو شیئر کیجئے۔ کسی کو ایمرجنسی کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بروقت کوشش کروں گا اس کو جواب دینے کی۔ کوئی ضروری لفظ ہے جو روزمرہ آپ کو اپنے کفیل کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ نہیں اس سے بات کر پا رہے، اس کو نہیں بتا پا رہے، آپ پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ ایسے طریقے سے اس کو میں سمجھاؤں گا کہ آپ احسن انداز سے بات کر سکیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں کو تک پھیلائیں۔ یہ صدقہ جاری ہے، جس کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو دعائیں دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔